السلام علیکم۔ جج کی طرف سے آپ کو پیشی کی کال آ جائے، پولیس کی طرف سے آپ کو وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں، یا آپ کو پرائم منسٹر کی طرف سے بلاوا آ جائے ملنے کے لیے، یا پھر آپ کو آئی جی پنجاب، ایس ایچ او، اسسٹنٹ کمشنر یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ملنے کی کال آ جائے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے آپ سے ملنا ہے، آئی جی پنجاب صاحب نے آپ سے ملنا ہے، تھانے دار صاحب نے آپ سے ملنا ہے، ایس ایچ او نے آپ سے ملنا ہے، تو آپ تمام لوگ، ان میں بھی شامل ہوں، میں بھاگا جاؤں گا کہ مجھ سے آئی جی پنجاب صاحب نے ملنا ہے، میرے لیے تو کتنے بڑے خوش قسمت کی بات ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ آئی جی پنجاب پتہ نہیں نمازی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا ہے یا نہیں، وہ کتنا متقی ہے یہ نہیں دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ آئی جی پنجاب ہے، کتنا بڑا حرام خور ہے، کتنا بڑا کمینہ ہے، زانی ہے، یہ سب چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ اور اگر پولیس ہمیں وارنٹ گرفتاری جاری کر دے تو سب سے پہلے تو ہم خاموشی سے وارنٹ پر حاضری دیتے ہیں گرفتاری کی، کہ ہم حاضر ہیں گرفتاری کے لیے، ہم گھر سے نہیں بھاگتے، پولیس والے آتے ہیں ہم گرفتاری دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھاگے تو پھر کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ ہم پکڑے گئے تو پولیس نے پھر ہمیں جبراً ہمیں ڈال دینا اندر، یا پھر پولیس نے ہمیں اشتہاریوں کی لسٹ میں ڈال دینا ہے۔ اسی طرح سے اگر جج ہم 2 پیشیاں ہوتی ہیں، ان کے بعد اگر ہم نہ پہنچیں تو پھر فیصلہ اپوزیشن کے حق میں دے دیا جاتا ہے۔ جج جب پیشی کی کال دے، ہم جیسے بھی حالات میں ہم پیشی پر حاضر ہوتے ہیں۔ جج کی پیشی 6 ماہ میں، سال میں ایک بار آپ کو بھگتانی پڑتی ہے، کبھی کبھی کیس ہوتا ہے تو پھر بندے کو جانا پڑتا ہے، آپ جاتے ہیں، وارنٹ گرفتاری آپ کو ایک بار حاضر ہوئے، آپ کے پاس آئے، آپ پہنچے، آپ کو جج کی کال زندگی میں ایک دفعہ آئی، پرائم منسٹر کی کال کبھی زندگی میں آئی ہی نہیں، آپ کو پتہ چلے وہ کہیں خطاب کرنے آ رہا ہے، آپ اپنے پیٹرول پہ جاتے ہیں، 2 شہر دور جا کر بھی اس کا خطاب سنتے ہیں، کیوں؟ پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھنا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، حالانکہ وہ وہاں پر بھی آتا ہے تو آپ کو گھاس تک نہیں ڈالتا اور خاموشی سے آتا ہے، 40 بندوں کی سیکیورٹی میں آتا ہے، ہیلی کاپٹر پر آتا ہے، اور آپ اس سے ہاتھ تک کہ آپ اس سے کئی میٹر دور تک اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں، آگے جا ہی نہیں سکتے، آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی، اور وہاں پر جا کر وہ اس کا دور سے کھڑے ہو کر صرف خطاب سنتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آج میں اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ کر آیا ہوں۔ یہی بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ دن میں 5 بار ہمیں بھی تو کسی کی کال آتی ہے، صبح کو، پھر دوپہر میں، پھر ڈھلتی دوپہر میں، پھر شام میں، پھر رات میں، 5 کالز ہمیں بھی تو کسی کی آتی ہیں، ہمیں بھی تو اس شخصیت کی کال آتی ہے، اسے میں شخصیت نہیں اس ذات کہوں، اس ذات کی کال آتی ہے، وہ ذات ہمیں بلاتی ہے اپنے پاس کہ آؤ میں تمہیں نواز دوں، تب ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اذان اور نماز کی، دن میں 5 بار ہمارے موبائل پر، ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، کال آتی ہے، ہمارے کانوں کے اندر دن میں 5 بار، یہ نہیں ہے کہ یہ کال صرف مجھے آ رہے، ہر کسی کو آ رہے کہ میرے بندے میری طرف آ تو صحیح، میں تجھے نواز دوں۔ وہ دنیا تو سب کو نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اسٹیو جابز کو نوازی، سندر پچائی کو نوازی، اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو نوازی، اللہ تعالیٰ نے سب کو نواز دی دنیا تو اللہ نے ایمان والے کو بھی عطا کر دی، کافر کو بھی عطا کر، دنیا میں امیر ترین مسلمان بھی آئے، کافر بھی امیر ترین ہیں، لیکن یہ ایمان اور کفر 2 الگ شعبے ہیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نواز دی، اب کچھ کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ایمان والے اس پہ شعبے پہ، اپنے عزیز لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپریزلز رکھیں، آپ لوگ انجینئر بن جائیں تو آپ وہاں جا کر آپ 10 کورسز اور کرتے ہیں، کیوں؟ میں نے انجینئرنگ میں ترقی کرنی ہے، پولیس والے لگیں تو آپ پولیس کی 10 اور کورسز کر دیتے ہیں، کیوں؟ میں نے پولیس میں آگے جانا ہے، فوج میں جائیں تو وہاں 4 کورسز اور کر دیتے ہیں، کیوں؟ میں نے فوج میں آگے جانا ہے، جج بنے اور کورسز کرتے ہیں، ڈاکٹر بنے FCPS کرتے ہیں، MRP اور پتہ نہیں کیا کیا کورسز ہوتے ہیں میڈیکل کے، وہ کر گزرتے ہیں، اکاؤنٹنسی فیلڈ میں جائیں تو BCom بیس پہ جاب لگے تو آپ آگے MCom کرتے ہیں، پھر MPhil کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، CA ACC کر دیتے ہیں، ICMA کر دیتے ہیں، کیوں جی؟ میں یہاں پر لگ گیا ہوں تو اب میں نے اور کورسز کروں گا تو ترقی لگے گی، CSS آفیسر لگتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اور کورسز کریں، اپریزلز لگیں، یہی چیز ایمان میں ہے۔ میں دنیا کی مثال دے کر آپ کو یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ
ایمان کی مثال بھی ایسے اللہ تعالیٰ نے اس شعبے پہ ہمیں لگا دیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اس نے ہمیں پیدائشی ایمان والا بنا دیا، نہیں تو کفر سے ایمان کی طرف لوگ بڑی مشکل سے آ رہے ہیں. اب اتنا آسان نہیں ہوتا کفر کو چھوڑ کر بھی ایمان کی طرف آنا. تو اس ایمان پر آ جانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ 5 بار ہمیں وہ بلاتا ہے کہ آؤ ڈیلی میرے 5 کورسز کرو، آپ کے اپریزلز لگیں گی، آپ کی ترقی ہوگی. اور یہ ترقی دنیا میں بھی ہوتی ہے ایمان والے کی، اس کے بعد آخرت میں بھی ہوتی ہے. سکون ملتا ہے، گھر میں راحت آتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، چین ملتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے. یہ دنیا کا ریوارڈ تو ہے. آخرت کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، قبر کا سکون ملتا ہے، قبر کا آرام ملتا ہے، قبر کا چین ملتا ہے، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. حوض کوثر میں ہمارے درجات وہاں حوض کوثر کی طرف ہمیں قریب کریں گے، پل صراط کی آسانی پیدا کریں گے، جہنم سے دوری، جنت سے قربت، حضور کی جنت میں قربت ہمیں عطا ہوگی. پتہ نہیں ہم اگر جنت میں گئے بھی تو حضور کے محل سے ہم پتہ نہیں کتنا دور کہیں چھوٹا سا کونے میں ہم پڑے ہوں گے. جتنا ہم یہ کورسز کریں گے، نماز والے، قرآن والے، اس کے بعد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، غریبوں کا احساس کر کے، اور اس کے بعد روزے والے، یہ کورسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے کورسز رکھے ہیں. یہی تو کورسز ہیں. نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اپنا جو بنیادی علم ہے دین کا وہ ہر شخص کو ہر صورت میں آنا چاہیے. ہمیں تو قرآن بھی ٹھیک سے نہیں آتا. میں اس وقت یقین سے کہتا ہوں ہمارے کچھ ایسے کئی لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ناظرہ سے قرآن صحیح ایکسنٹ سے پڑھنا نہیں آتا ہوگا. ان کو نماز جنازے کا نہیں پتہ ہوتا، آتا بھی نہیں ہے. چلو پتہ ہونا تو دور بات، آتا بھی نہیں ہوتا. 6 کلمے بھی ٹھیک سے نہیں آتے، ایمان مفصل، ایمان مجمل بھی نہیں آتی. کہاں رہ گئے یار ہم؟ دنیا کے کورسز کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں کہ یہ کورس کریں گے تو اب ہم پھر اس کے الاؤنس میں ہمیں گاڑی بھی ملے گی، 10,000 ہمارا الاؤنس ایڈ ہو جائے گا. تب تو ہم کر گزرتے ہیں. 16ویں سے 17ویں اسکیل پہ چلے جائیں گے، ہم کر گزرتے ہیں. مشکل سے مشکل ٹریننگ بھی کر گزرتے ہیں. SSG کمانڈو جب بنتا ہے تو اسے سانپ تک کھانے پڑتے ہیں، مینڈک تک کھانے پڑتے ہیں، کچی مرغی کو پکڑ کر دانتوں سے کاٹ کر کھانا پڑتا ہے. کیوں جی؟ میں SSG کمانڈو بنوں گا. یہاں بھی تو ہے نا، جنت میں بھی تو درجات ہیں. ان کورسز کو کریں. نماز والا کورس دن میں 5 بار کریں تو سوچیں اگر ہماری 10 دن زندگی بننی ہے تو 50 کورسز ہمارے ایڈ ہو جائیں گے. صرف 10 دن کے میں بات کروں کہ 10 دن اگر ہم توجہ سے پڑھ لیں، اگر 10 دن ہماری زندگی بچی پڑی اور ہم نے 10 دن نمازیں پڑھ لیں تو 50 کورسز ایڈ ہو جائیں گے. سوچو یار وہ کتنا خوش قسمت ہیں ہم سے وہ لوگ جو اپنے ساتھ یہ کورسز نماز والے ایڈ کر رہے ہیں، قرآن والے ایڈ کر رہے ہیں، تہجد والے ایڈ کر رہے ہیں، نظروں کی حفاظت یہ الگ کورس ہے. یہ کورس ہم کر لیں، اس کورس میں پھر 100% مارکس لے لیں. تو بس میرا یہی چھوٹا سا ایک پیغام تھا کہ دین کے اپریزلز کی ہمیں فکر ہی نہیں رہی، ہمیں دنیا کے اپریزلز کی فکر لگی پڑی ہے. ہم اگر ٹیچر لگ گئے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈسٹنکشن لے جائے، ٹاپ کر جائے. OA لیول کے ٹیچر کی کوشش ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اتنے A's لے جائے، A وہاں. اسی طرح سے اکاؤنٹنسی کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہاں پر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے ٹیچرز کی کہ ہمارے بچے ٹاپ کر جائیں. تو یہاں پر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے نا کہ اگر وہاں پر اگر ایک ٹیچر کا ایک میرٹ سرٹیفکیٹ آ جائے، وہ کوشش کرتے ہیں اگلے بیچ میں پھر آ جائے. بچوں پر محنت کرتے ہیں. کیوں؟ پروموشن ہوگی، اچھا ڈسٹنکشن آئیں گی تو ہمارا نام بنے گا ملک میں، اسٹوڈنٹس زیادہ آئیں گے، میری فیس بڑھے گی، میری سیلری بڑھے گی. میری ادارہ فیس کی زیادہ ڈیمانڈ کرے گا تو میری سیلری بڑھے گی، مجھے الاؤنسز ملیں گے، گاڑی شاڑی ملے گی، مجھے بڑی آفرز آئیں گے، میں اپنا ادارہ بنایا تو کامیاب ہو جاؤں گا. بھیا یہ بھی تو دین میں بھی تو دین بھی تو ایک کورس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شعبے میں لگا دیا. اب اس کے کورسز ہم بھی تو کریں نا. کب کریں گے ہم؟ تھوڑی سی زندگی ہے یار. آج آپ 60 کے ہیں، 70 کے ہیں، 65 کے ہیں، 45، 25، 20. اگلے سانس کا آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. اور ہم اس فکر میں ہیں کہ 5 سال بعد ہم کسی عہدے پر لگے ٹھہرے ہوں گے. 5 سال بعد والی جگہ کو دیکھ رہے ہیں جب ہمیں اگلے سانس کا ہمیں نہیں پتہ. کب ہم کامیاب ہوں گے یار؟ کب ہم سیدھی راہوں پر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں.
حلال روزی کی فکر کریں، نظروں کی حفاظت کی فکر کریں، دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جائیں. یہی چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، اور یہ کوئی بڑے مشکل بھی نہیں ہے، کورسز آسان ہیں. اور ان کا ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے کہ اگر انسان کوشش کر لے نا، پھر چاہے انسان فیل بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے. بڑی بات تو یہ ہے. MBBS کے امتحانات میں آپ فیل ہو رہے ہیں، آپ کو پاس نہیں کیا جاتا. یونیورسٹی کے امتحانات میں آپ فیل ہو رہے ہیں، آپ کو پاس نہیں کیا جاتا جب تک آپ کو رشوت نہ دینی پڑے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس بندے نے کوشش کیا، پاس کرو، فرشتوں پاس کرو، اس کو پاس کرو. اس نے کوشش کیا. ہم تو جا کر فکر بھی کر لینا تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے کوشش کیا اپریزل کے لیے، اس نے پاس کرنے کی کوشش کیا کورس، اس کو سرٹیفکیٹ عطا کر دو نیکیوں کا. اللہ تو وہ رحیم ذات ہے یار. اور اس کی کال ہمیں 5 بار آتی ہے، ہم کال اٹینڈ تک نہیں کرتے. اس کی اذان آ رہی ہو، اذان ایک کال ہے، اور اس کی کال کا اٹینڈ کیا کرنا ہے کہ ہم خاموشی سے اس اذان کو سنیں. اذان کو سننے کے بعد یہ ہم نے اللہ کی بات سن لی، یعنی اس نے ہمیں کال کیا، ہم نے اس کے بعد اس کا پھر دیکھو میں آپ کو کال کروں، آپ خاموشی سے میری بات سنیں اور اس کے بعد کال ڈراپ کر دیں، میری توہین ہوگی میرے لیے. یا پھر میں آپ کو کال کروں، آپ اٹینڈ ہی نہ کریں، یہ بھی میری توہین ہوگی. آپ کا والد کرے، آپ کسی کو کریں، ایسے آپ کو فیل ہو. سیم اسی طرح اللہ ہمیں کال کرتا ہے. اگر ہم پہلے تو ہم آج کل سنتے نہیں اذان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کال کو اٹینڈ کریں، سنیں. اذان سن لینے کے بعد پھر اس کا جواب کیا دینا ہے کہ اذان کی دعا پڑھیں. اذان کی دعا پڑھ لینے کے بعد پھر ہم باوضو ہو کر یا مسجد میں جا کر وضو کر کے اس کی کال پہ 10 منٹ کی حاضری ہوتی ہے، وہ حاضری دیں، اور اس کے بعد واپس آ جائیں. اس کی کال کا جواب دے دیں کہ اے اللہ یہ لے، یہ کورس کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے، تو نے ترقی کے لیے مجھے بلایا ہے نا. IG پنجاب بلا لے ترقی کے لیے، اب فوراً پہنچیں گے پولیس والے. MS ہاسپٹل کا بلا لے، فوراً پہنچیں گے. پرنسپل کالج کا بلا لے ایک ٹیچر کو اپریزل دینے کے لیے، ترقی دینے، فوراً پہنچیں گے. پرائم منسٹر بلا لے، فوراً پہنچیں گے. سیکٹری بلا لے، فوراً پہنچیں گے. ہمیں تو وزیر اعظم کا ڈرائیور بھی کال کریں فوراً اٹھائیں گے. کیوں جی؟ یہ وزیر اعظم کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے. ارے یار یہاں ہم اللہ خود ہی کال کرتا ہے. سوچو تو صحیح یار، وہ ذات ہمیں خود کال کرتا ہے. کہتا ہے یہ میری کال، میں اپنے بندوں کو کال کروں، وقت ہوتا ہے اور وقت پر کال کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کہتا میٹنگ میں بزی تھا، فرشتوں کے ساتھ میٹنگ تھی. پورے وقت پر کال کرتا ہے. اور پھر اچھا یہ بھی نہیں کہ ہمیں آفس میں بلا کر بیٹھا رہے اور میٹنگ میں لگا بیٹھا رہے، گھنٹے بعد ہمیں بلایا جی، وہ جو کہتے ہیں کہ جی افسر صاحب سو رہے ہیں، گودا جی سو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہمیں جواب ملتا. جب جو وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں آفس میں، آؤ دروازے کھلے پڑے ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے انتظار کرنے کی، آ جاؤ میرے پاس. پھر وہ کہتے ہیں جی میرا بندہ بائیں پھیلا کے جیسے ایک بیٹھا ہوتا ہے نا ہماری تڑپ میں جیسے کوئی، اور ہم خوش ہو کے اس کے بعد ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جی میرا بندہ مانگ، حکم کر. مانگنے کا بھی شاید وہ کہتا ہے حکم کر میرے بندے، حکم کر، کیا دینا تجھے، کیا چاہیے، کتنی ترقی چاہیے. خلوص پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا، عطا کر دیتا ہے یار. ہم مانگنے والے تو بنے. اس کا آفس ہر وقت کھلا پڑا. کتنی خوبصورت ذات ہے جو وقت پر ہمیں کال کر کے بلاتے، ہم اس کی کال کو اٹینڈ کریں اور اس کا جواب دیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں، یار ہم مسلمان ہیں لیکن اس مسلمانوں کے ہم بس نیچے زمین والے لیول پہ پڑے ہیں. ہم اس کی تو کال اٹینڈ نہیں کرتے یار. جس ذات کا ہم کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کا، اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتے. ہم اس کے فرما بردار تو نہ ہوئے. اچھا اس کی کال اٹینڈ کر لینے کے بعد ہم نے چلو خاموشی سے اذان سنی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اس کا جواب تک تو نہیں دیا. آپ کسی کو SMS کریں، وہ آپ کا سین کر کے رپلائی نہ کرے، اس نے سین کر لیا، پڑھ بھی لیا، پھر آپ کریں، پھر سین کر کے جواب نہ دے. دوسری بار آپ بھی اپنی توہین سمجھیں اس کو میسج کرنا. یار لوگوں کے سامنے کہیں گے یار یہ تو بڑا بدتمیز ہو گیا، جواب بھی نہیں دیتا. یار اس کے پاس میں نے نہیں جانا، اسے جواب دینے کی تمیز نہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں اس کو کس چیز کی ہم کہتے ہیں وڈائی ہے، وہ کو کیڑی شاید وڈائی ہے، ہم تو یہ چیز کہتے ہیں. تو یہی حال ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت کیا ہوا ہے. اس کی کال پہلے اٹینڈ ہی نہیں کرتے، کال اٹینڈ کر لی تو پھر اس کا جواب نہیں دیتے، جواب دینے جاتے ہیں تو ٹھیک سے بات نہیں کرتے. اگر میں کسی کو میسج کروں وہ سین کرے، میں ابھی اس بات کو دوسری طرف لے کے جاؤں. اگر ہم اللہ کو جواب دیتے ہیں تو کس طرح سے ہم میسج سین کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اوکے. اگلا بندہ پھر کوئی میسج کرے، ہم اگنورنگ سائڈ پر رہتے، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اوکے،
بس اگلے کو فیل ہو جاتا ہے وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ یہی چیز ہم نے اللہ کے ساتھ کی، نماز پہ جاتے ہیں اوکے والا بیہیویئر اپناتے ہیں، ٹھیک سے اللہ سے بات بھی نہیں کرتے، سجدوں کو بس مارنے والا کام کرتے ہیں زمین پر اور اٹھ کر چلے آتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹھیک سے جائیں، اس کی بات کو سنیں، اذان کی دعا پڑھیں، نماز پہ جائیں، نماز پہ جا کر 2 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ 10 منٹ کا کام ہے، ٹھیک سے اس سے گپ شپ کریں، گفتگو کریں، اس سے ترقی مانگیں، اس سے حلال رزق مانگیں، برکت مانگیں، اور اس کے بعد آ جائیں، سب ملے گا، سب ملے گا، ملتا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ بھی اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اس کا عمل کرائیں گے، اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔